إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ فتنوں کے دور کے تعلق سے ایک بڑا اہم مسئلہ زیر بحث تھا اور وہ یہ کہ فتنوں کے دور میں انسان کی زیادہ کوشش یہ ہو کہ اس کا زیادہ تر وقت اس کے گھر میں گزرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نجات قرار دیا ہے. جب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، بہت سے امور کے ساتھ ساتھ ایک امر یہ ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. دوسرا یہ کہ ابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر کثرت سے رویا کرو اور اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے اور نبی علیہ السلام کی تعلیم سے روگردانی بہت سے فتنوں کا باعث بن سکتی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی، کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں اور قیامت کے دن دردناک عذاب میں۔ یہ تنہائی اور عزلت، یہ وہ تنہائی نہیں ہے جس پر بہت سے صوفیاء قائم ہیں۔ تنہائی کی چلہ کشی اور شرک و بدعت پر مبنی اذکار، ضربے لگانا، بدعات، خرافات، اس تنہائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے علیحدگی اختیار کر لے، نہیں، وہ امور جن کی ادائیگی انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہے، ان امور کو ادا کرنا چاہیے۔ کاروبار ہے، دنیاوی معیشت کے ذرائع ہیں، ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نماز باجماعت ہے، جمعے کی حاضری ہے، عیدین کی حاضری ہے، جنازوں میں شرکت ہے، اپنے کسی بھائی کی تیمارداری ہے، کسی نیک انسان سے اللہ کی رضا کے لیے ملنا، یہ سارے امور بڑے اہم ہیں، اور خاص طور پر فتنوں کے دور میں علماء سے رابطہ یہ انسان کے دین کے لیے ازبس ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے محدث سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکانہ والجماعہ، کہ لوگوں اگر ایک عالم دین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو جہاں پہنچنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوں، تو ضرور جاؤ اور جا کر اس سے ملو، اس کی صحبت میں بیٹھو اور دین کے تعلق سے اس سے سوالات کرو کہ تمہاری روح کی غذا ہے اور اخروی کامیابی اور عافیت کا راستہ ہے۔ یہ گھر کی چار دیواری بہت بڑی عافیت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ایک حدیث بڑی اہم اور قابل غور۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت کم حدیثوں کے راوی ہیں، لیکن جو احادیث ان سے مروی ہیں وہ دین کے بڑے اہم قواعد ہیں۔ ایک حدیث صحیحین میں ہے اور یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما اعطی الرجل بعد الیقین نعمت افضل من العافیہ، یقین کے بعد ایک شخص کو جو سب سے اہم نعمت دی گئی ہے وہ عافیت ہے۔ یقین کیا ہے؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے بڑا یقین دنیا میں کوئی نہیں۔ اسی لیے جو شخص قبر میں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا تو فرشتے کہیں گے علی یقین کنت، تو یقین پر قائم تھا، توحید پر قائم تھا، تجھے کلمہ لا الہ الا اللہ کی معرفت حاصل تھی اور تو کامیاب ہے۔ اور جو صحیح جواب نہیں دے پائے گا اسے فرشتے کہیں گے علی شک کنت، تو شک پر قائم تھا۔ جس شخص کے پاس توحید نہ ہو وہ شک پر ہے، اسے کوئی یقین حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلمہ یقین کے بعد، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد ایک انسان کو
جو سب سے بڑی نعمت دی گئی ہے وہ عافیت کی ہے، اور یہ عافیت اس کا بہت سا حصہ گھر کی چار دیواری کے اندر محصور رہنے میں ہے۔ انسان اگر ان فائدوں پر غور کرے جو فائدے اس کو حاصل ہوں گے اس عزلت اور تنہائی سے، وہ فائدے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتے، اور سب سے بڑا فائدہ عافیت کا حصول ہے۔ نمبر 1، وہ انسان غیبت کرنے اور غیبت سننے سے بچ جائے گا۔ لوگوں میں کثرت سے اختلاط اس برائی کا راستہ کھولتی ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر فکر کے لوگ ہیں، ہر قماش کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غیبت کرنا اور سننا ان کا مشغلہ حیات ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے اگر مصاحبت ہوگی، مخالطت ہوگی، تو یہ بڑا گناہ لاحق ہو سکتا ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کا عذاب عالم برزخ میں ہو سکتا ہے۔ انسان مرتے ہی اس گناہ کے عذاب میں چھونک دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنی زبانوں اور ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے۔ اب جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ ان کینچیوں سے اپنے ہونٹوں اور زبانوں کو کاٹتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے ہیبت ناک کہ اس کی سزا مرتے ہی شروع ہو سکتی ہے، اور پوری برزخی حیات میں اس سزا میں، اس عذاب میں اسے چھونک دیا جائے گا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس گناہ کو نفاق قرار دیا ہے۔ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے اسلام لا سکے، اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ کس بنا پر؟ دو گناہوں کی بنا پر۔ لا تغتاب المسلمین، ایک مسلمانوں کی غیبت کرنا، ولا تتبعوا عوراتہم، اور دوسرا ان کے عیب تلاش کرنا، ان کے عیب حاصل کرنے کی جستجو کرنا، کبھی کسی سے سوال، کبھی کسی سے سوال، تاکہ اپنے کسی بھائی کے عیب کا علم ہو اور اس کو تشہیر دی جا سکے، اس کو پھیلایا جا سکے۔ جو لوگ اس روش میں مبتلا ہیں وہ منافق ہیں۔ اب تک ایمان کی حلاوت ان کے دل میں داخل نہیں ہوئی۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے جو منافقین کے دلوں میں مرض تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عبادات کے فائدے حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ عبادات نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، یہ طلب جنت کے لیے ہے، جبکہ غیبت اور نمیمہ اور چغلی اس روش پر جو شخص قائم ہوتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ایک تضاد ہے، ایک طرف عبادات ہیں حصول جنت کے لیے، ایک طرف یہ بد کرداری ہے جنت میں نہ جانے کے لیے، تو یہ ایک تضاد ہے۔ تو ایسا شخص جنت سے دور کر دیا جاتا ہے، اور عزلت اور گھر کی چار دیواری ان مفاسد سے انسان کو بچاتی۔ نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس میں گزرے، فرمایا کہ دونوں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغل خور تھا۔ تو دیکھیں یہ برزخی زندگی عذاب میں مبتلا کر دی گئی، اور یہ بدترین زندگی اور بدترین عذاب ہے۔ تو ایک انسان اگر اپنے ضروری امور سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی چار دیواریوں میں محصور ہو جائے وہ ان مفاسد سے بچ سکتا ہے، اور یہ بڑا مفسدہ ہے۔ دوسرا عافیت کا راستہ یہ ہے کہ وہ بہت حد تک ریاکاری سے بچ جائے گا۔ ریاکاری شرک خفی ہے، اخفی من دبیب النمل،
چونٹی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے سکتی ہے، لیکن شرک اور یہ شرک خفی جس طرح انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ لوگوں میں مخالفت مصاحبت ان میں داخل ہونا یہ بہت حد تک ریاکاری کے امکانات کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ ریاکار انسان کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ریاکار انسان بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جنہیں قیامت کے دن اچانک پریشان کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ اپنی نیکیوں سے خوش ہوں گے کہ ہم نے بہت نیک اعمال کیے ہیں، بہت عبادات کی ہیں، ریاستیں کی ہیں اور بہت محنتیں کی ہیں، خوش ہوں گے، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے ایک ایسی صورتحال بن جائے گی کہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ان میں ریاکار بھی نیکیوں پر خوش ہوں گے، اچانک اللہ کی طرف سے ندا آئے گی ایھا المراؤون، اے ریاکارو اذهبوا الی من رأیتموہ، جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ ملتا ہے تو لے لو۔ لیس عندی لعملکم من شیء، تمہاری ان نیکیوں کی میرے پاس کوئی جزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں، تو ہر عمل کی جزا سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ ریاکاری کا مرض ان لوگوں میں پیدا ہو سکتا ہے، امکانات زیادہ ہیں، جو زیادہ مخالفت پسند کرتے ہیں، لوگوں میں رہنا، ان میں تدخل، اور جو لوگ عزلت اور گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھتے ہیں، اپنے بیشتر اوقات میں وہ ریاکاری کے مرض سے زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں، زیادہ امکان ہے ان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، سارے اعمال کا مدار ان کی صحت اور قبولیت نیت پر ہے، اور ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ صحابہ کرام میدان جہاد میں جاتے اور یہ دعا کرتے ہوئے جاتے کہ یا اللہ کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ انسان اس وقت اپنا وار کر جائے اور ریاکاری کا شبہ یا مرض پیدا ہو جائے اور یہ نیکی برباد ہو جائے۔ سلف صالحین نیکی اور نیکی کی حفاظت کی دعائیں کیا کرتے تھے جو کہ اخلاص پر ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اخلاص اساسی شرط ہے قبول عبادت میں، اور اس کے حصول کا بہت حد تک امکان اس شخص کے لیے ہے جو عزلت کی زندگی کو ترجیح دے اور گھر کی چار دیواری کو بہت زیادہ اپنے لیے کافی سمجھے، تو اس ریاکاری کے مرض سے بچ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک عافیت کا راستہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک گناہ ہے، اسے کہتے ہیں معصم فی المنکر، گناہوں میں گناہ، اس سے بچ سکتا ہے۔ فتنوں کے دور میں گناہوں کی بہتات ہوگی، معصیتیں عام ہوں گی، ان معصیتوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے، اسے معصم فی المنکر کہتے ہیں، جس سے ادیع ماخورہ میں پناہ طلب کرنے کا ذکر ہے کہ یا اللہ مجھے منکرات میں گناہ سے بچا، یعنی جب گناہ عام ہوں، معصیتیں عام ہوں اور شیطان کے شرور عام ہوں اور ایک انسان ان گناہوں کو دیکھے، ان کو مٹانے کی کوشش نہ کرے، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک عظیم الشان قاعدہ کہ ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروه اوشک ان یعمهم اللہ العقاب، کہ لوگ جب گناہوں کو دیکھیں، معصیتوں کو دیکھیں اور اس کو تبدیل نہ کریں، اس پر خاموشی اختیار کیے رہیں، تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے، سب کو، یعنی گناہ کرنے والوں کو بھی اور نہ روکنے والوں کو بھی۔ یہاں ایک نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سب کو عذاب کی لپیٹ میں کیوں لے لے؟ اس سے یہ بات
حاصل اور ثابت ہوتی ہے کہ اس صورت میں سب برابر ہیں، گناہ کرنے والا اور نہ روکنے والا دونوں برابر ہیں، دونوں اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، دونوں کو برابر قرار دیا گیا۔ یہ محدثین نے استنباط کی اس حدیث سے کہ دونوں کو مساوی قرار دیا گیا ہے اور دونوں اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ وہ انسان جو معصیتوں کو دیکھتے ہیں، گناہوں کو دیکھتے ہیں، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن سامنے کھڑا کر لے گا اور اپنی حجت اس پر قائم کر دے گا، لقن اللہ علیہ حجتہ، اپنی حجت اس پر قائم کر دے گا۔ حجت قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ تو نے معصیتوں کو دیکھا، گناہوں کو دیکھا اور تو نے تبدیل نہیں کیا، تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، حجت قائم ہو چکی، وہ شخص لاجواب ہو چکا ہے، اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ بالآخر وہ ایک ہی جواب دے گا کہ یا رب خفت الناس ورجوتک، یا اللہ میں خاموش رہا، اس گناہ کو، معصیت کو تبدیل نہیں کر سکا اس لیے کہ میں لوگوں سے ڈر گیا، اور تیری رحمت کی مجھے امید تھی، تیری رحمت کی امید تھی، لوگوں سے ڈر گیا۔ اور واقعہ آج گناہوں سے روکنے والے قتل و غارت گری کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ بہت سی خبریں آپ پڑھتے ہوں گے کہ کوئی شخص کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے، کسی نے روکا، اس نے قتل کر دیا۔ تو فتنوں کے دور میں اس قسم کے مظاہر عام ہیں، تو جو لوگ عزلت کو ترجیح دیتے ہیں اور گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہاں بھی عافیت کا راستہ موجود ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کے فرائض میں سے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب فتنے عام ہو تو علیک بخاصۃ نفسک، اس وقت تم عام لوگوں کو مت دیکھو بلکہ خاصۃ النفس کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو جو تمہارے قریب ہیں، جو تمہارے قریب ہیں ان کو دیکھو، ان کی اصلاح کرو، عامت الناس کو مت دیکھو۔ اور بعض علماء نے اس کی مثال دی ہے، جیسے ایک دیوار گرنے والی ہو اور ایک شخص اس دیوار کو سہارا دے دے، دیوار تو بالآخر گرے گی، یہ سہارا کب تک وہ دے گا؟ اس دیوار کے گرنے میں اسی کا نام آئے گا، اور اگر وہ سہارا نہیں دے رہا تو دیوار تو بالآخر گرے گی، جب گر جائے گی تو کسی خاص انسان کا وہاں نام نہیں آئے گا۔ اس وقت ضروری ہے کہ انسان ایک عزلت اور تنہائی کی زندگی کو ترجیح دے تاکہ اس کو عافیت حاصل ہو، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک عافیت کا راستہ یہ بھی ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوتا ہے اس وقت لوگوں کے مختلف نظریات ہوتے ہیں، مختلف مقاصد ہوتے ہیں، مختلف اہداف ہوتے ہیں، اور ایک شخص ان مختلف لوگوں کے بیچ میں حیران و پریشان ہوتا ہے، اور یہ کیفیت بن سکتی ہے کہ وہ اس میں دو رخی کا مرد آ جائے، دو رخی کا مرد، اس نے ان سے بھی ملنا ہے، ان سے بھی ملنا ہے، فلاں سے بھی ملنا ہے، تو وہ ہر ایک سے ملے گا ایک نئے چہرے کے ساتھ، ایک نئے روپ کے ساتھ، تاکہ ان کی ترجمانی ہو اور انہیں محسوس ہو کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور آپ غور کریں تو معاشرے میں ایسے افراد کی کثرت ہے، مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں۔ کچھ لوگوں میں ایمان اور عقیدے کا تسلب ہے، سختی ہے، اور کچھ لوگوں میں نرمی ہے، وہ سب سے رابطہ استوار رکھتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، ہر ایک سے انہی کے روپ میں ملتے ہیں۔ یہ روش انتہائی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان شر الناس عند اللہ ذو الوجہین یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کے دو چہرے ہوں، جو ان سے ملے ایک چہرے کے ساتھ، ان سے ملے دوسرے چہرے کے ساتھ، یہ سب سے بدترین لوگ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نفاق عملی، ایک انسان سب سے روابط استوار رکھنے کی کوشش کرے، اس کے مقاصد کچھ بھی ہوں، لیکن دو رخی، کسی سے کسی چہرے کے ساتھ ملے اور کسی سے کسی چہرے کے ساتھ ملے، اس دو رخی کے حامل انسان کو اللہ کے نزدیک
سب سے بدترین انسان قرار دیا گیا ہے. اور یہ روش منافقین کی تھی، یہ روش منافقین کی تھی جن کے مختلف چہرے تھے اور وہ ہر ایک سے ملتے ایک نئے روپ اور نئے چہرے کے ساتھ. اور نفاق فتنوں کے دور میں امت کی صفوں میں سرایت کر جاتا ہے. صحابہ کرام جو اس دین اسلام کی پہلی جماعت ہے، پیغمبر اسلام کے رفقا ہیں، جب ان کی صفوں میں منافقین موجود تھے اور نفاق موجود تھا، تو آج کا دور تو بہت ہی فتنوں کا دور ہے. آج منافقین کیوں نہ ہوں گے اور آج نفاق کیوں نہ ہوگا؟ تبھی تو صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے نفاق کے تعلق سے. امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ وہ شخص انتہائی تعجب کا مستحق ہے جو شخص اپنے بارے میں نفاق سے بے خوف ہو، جو شخص مطمئن ہو کہ مجھ میں نفاق نہیں ہے، وہ قابل تعجب ہے. نفاق کے تعلق سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، امور نفاق معلوم کرنا چاہیے. نفاق کیا ہے، اعتقادی نفاق کیا ہے، عملی نفاق کیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو چیک کریں یہ امور ہم میں داخل تو نہیں ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو امیر عمر نے بلایا اور کہا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست دی تھی منافقین کی، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اب وہ امیر تھے، امیر المومنین تھے، اور امیر کی اتباع فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے. مگر حذیفہ بن یمان نے جواب دیا کہ وہ تو پیغمبر اسلام کا راز تھا، میں پیغمبر اسلام کا راز کیسے افشا کروں؟ تو امیر عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس راز کو تم راز رکھو، لیکن مجھے ایک بات کا جواب تو دے دو، اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں؟ کتنا خوف، کس قدر ڈر نفاق کے حوالے سے سلف صالحین اس تعلق سے ڈرا کرتے تھے. صحیح بخاری میں ابن ابی ملیکہ علماء تابعین میں سے ان کا قول مذکور ہے کہ لقیت النحو من ثلاثین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کان یخاف النفاق علی نفسہ. میں 30 کے قریب صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے ہر صحابی کو روتے ہوئے دیکھا کہ ہم میں نفاق تو نہیں آ گیا. تو نفاق سے کبھی بے خوف نہ ہو. یہ پالیسی بھی منافقانہ ہے، کسی سے کسی روپ میں ملے اور کسی سے کسی روپ میں ملے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے، ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ. میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن نیکیاں پیش کریں گے، نیکیاں لائیں گے جن کا حجم تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوگا. جو تہامہ کا پہاڑی سلسلہ ہے ان پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ رب العزت ان نیکیوں کو ایک ہی پھونک سے اڑا دے گا اور ذرے بنا کر بکھیر دے گا. جو نیکیاں پہاڑ کی طرح ٹھوس تھی، مضبوط تھی اور بڑی تھی، ان کو ذرے بنا کر بکھیر دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے 2 چہرے تھے، ایک چہرہ باہر، ایک چہرہ گھر میں. باہر وہ لوگوں سے ملتے بڑے تقویٰ اور پارسائی کے روپ میں، اور گھر میں اللہ کی حدوں کو پامال کرتے. ان کی جلوت لوگوں کے سامنے تقویٰ سے عبارت تھی، اور تنہائیاں، ان تنہائیوں میں اللہ کی حدوں کو پامال کرتے. یہ جو اچھا روپ تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، اور جو برا روپ تھا وہ اللہ کو دکھانے کے لیے تھا. اللہ تو تنہائی بھی دیکھتا ہے اور جلوت کے امور بھی دیکھتا ہے، لیکن تنہائی میں انسان کا اخلاص اور اس کا تقویٰ زیادہ ہونا چاہیے، ریاکاری سے دور. لیکن وہ روپ انتہائی خراب تھا جو اللہ کو دکھانا تھا، لیکن لوگوں سے ملتا بڑے اچھے روپ میں. یہ بھی دور ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا اور ذرے بنا کر بکھیر دے گا، کوئی نیکی کارآمد نہیں ہوگی. اور ایک انسان اگر اس طرح
اپنے گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھے تو اس دو رخی کے مرض سے بچ سکتا ہے. اور یہ بھی ایک عظیم عافیت کا راستہ ہے. ایک عافیت یہ بھی ہے جو بہت بڑی بات ہے، بڑی قابل غور، اور وہ یہ کہ فتنوں کے دور میں پیسے کی بہتات ہوگی، دولت کی کثرت ہوگی، زیب و زینت، اونچی اونچی عمارتیں، بلڈنگیں، لوگ فخر کریں گے. یہ علامت قیامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. کہ قرب قیامت تم دیکھو گے کہ جو لوگ کبھی بھوکے ہوتے تھے، ننگے ہوتے تھے، بکریوں کے چرواہے ہوتے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے. بڑی بڑی بلڈنگیں جن کے پاس کبھی سواری کے لیے ایک گدھا بھی میسر نہیں تھا، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی. یہ فتنوں کے دور کا خاصہ ہے، پیسے کی کثرت اور زیب و زینت، چمک دمک، اس کا غلبہ ہوگا. اور جب لوگ اپنے گھروں کی بجائے باہر رہنے کو ترجیح دیں گے، سب سے ملنا، تو ایک مرض اس میں پیدا ہو سکتا ہے. اور وہ یہ کہ دنیا کا لالچ، دنیا کے حرص، اور اس سے بھی بڑا مرض یہ کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس کو وہ حقیر جانے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انظروا الی من دونکم ولا تنظروا الی من هو تحتکم. انظروا الی من هو دونکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. کہ تم ہمیشہ اس شخص کو دیکھو جو دنیا اعتبار سے تم سے کم ہو. اس شخص کو مت دیکھو جو تم سے زیادہ ہو، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو اور مال زیادہ، اس کو مت دیکھو. فإنه أجدر اللہ تقدروا علی نعمت اللہ علیکم. اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے، اپنے سے مالداروں کو دیکھو گے، ان کی کوٹھیاں اور بنگلے دیکھو گے، ان کی عالی شان گاڑیاں دیکھو گے، تو کہو گے کہ مجھے اللہ نے کیا دیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کی تحقیر کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو تم حقارت کی نگاہوں سے دیکھو گے. اور اگر تم اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو گے، ان میں رہنے کو ترجیح کرو گے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے. اور یہ اللہ کی نعمتوں کی تعظیم ہے. اور یہ معاملہ بڑا اہم ہے. ایک ہے اللہ کی نعمت کی تحقیر اور ایک ہے اللہ کی نعمت کی تعظیم. جو لوگ اللہ کی نعمت کی تعظیم کرتے ہیں، حق کے شکر بجا لاتے ہیں، ان کی قیامت کے دن کامیابی ممکن ہے، زیادہ آسان ہے. اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی تحقیر کرتے ہیں، جب وہ تحقیر کریں گے تو شکر ادا کب کریں گے. اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، شکر بجا نہ لانا، یہ بندے کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن ایک شخص پیش ہوگا جس کو اللہ نے طویل عمر دے رکھی تھی، اور اس کی جب عبادات دیکھی جائیں گی تو 500 سال پر محیط ہوگی. 500 سال اس کی عبادتیں اور اطاعتیں، 500 سال اس نے اللہ کی اطاعت کر رکھی، اللہ کی عبادت کر رکھی. اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کی جائے گی. اللہ پاک فرمائے گا ادخلوا الجنت برحمتی، اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. وہ شخص کہے گا وہ عبادتی یا رب، یا اللہ میری عبادت بھی تو ہے، میری عبادت کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ اللہ پاک فرمائے گا اسے میری رحمت سے جنت میں بھیج دو. وہ بار بار اپنی عبادت کا ذکر کرے گا. اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے، ہم نے تو پردہ ڈالا ہوا تھا، تمہاری ہم عبادت کو توڑ لیتے ہیں، کتنے پانی میں ہے. چنانچہ اس کی 500 سال کی عبادت کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں دنیا کی ایک نعمت، جنت کی نہیں، آخرت کی نہیں. جنت ایک بالش پوری دنیا سے قیمتی، دنیا کی ایک نعمت کو ایک دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. ایک حدیث میں ایک آنکھ کا ذکر ہے، اس کی ایک آنکھ نکال کر رکھی جائے گی اور توڑا جائے گا، تو اس کی ایک آنکھ اس کی 500 سال کی عبادت پر بھاری پڑ جائے گی. میرے دوست اور بھائیو، اللہ رب العزت اگر قیامت کے دن اپنی نعمتوں کا حساب لینے پر آ گیا، ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے، ان نعمتوں کا حساب لینے پر آ گیا تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کا حق ادا نہیں کر سکی،
تو پیغمبر اسلام کا یہ فرمان بڑا کارگر ہے، بڑا عظیم ہے کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو، اپنے سے بڑوں کو مت دیکھو۔ بڑوں کو دیکھو گے تو اپنی نعمتوں کو حقیر جانو گے، ان کا لباس دیکھو گے تو کہو گے کہ میرے پاس کیا ہے، کچھ نہیں، کیا پہنتا ہوں۔ ان کا گھر دیکھو گے تو کہو گے میرے پاس کیا ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ نعمتوں کی تحقیر ہے، یہ نعمتوں کی حقارت ہے۔ جب نعمتوں کی تحقیر ہوگی تو شکر ادا کب کرو گے؟ اور شکر ادا کرنا یہ حساب کو آسان کرے گا۔ شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت نعمتوں کا حساب لے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، بعض برس ہوگی۔ تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہوگی جبکہ 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکی، ایک آنکھ کی نعمت؟ تو پھر ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ سے کمتروں کو دیکھے تاکہ اپنی نعمتوں کی تعظیم اس کے دل میں پیدا ہو اور وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر سکے۔ اور اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتیں اور بڑھا دوں گا، تمہیں اور دوں گا اور خوب دوں گا، خوب دوں گا تم۔ اللہ کی نعمتوں کی تحقیر یہ ایک صورت اور بھی ہے، اور وہ معاشرے میں کچھ جملے جو معروف ہیں کہ عالی شان دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، بہترین گاڑی باہر کھڑی ہے، بہترین لباس پہنا ہوا ہے، اور نوکر چاکر ہیں، ملازمین ہیں، بڑا بینک بیلنس ہے۔ پوچھا جائے کیا حال ہے، کاروبار کیسا ہے؟ بس یہ اللہ دال روٹی دے رہے، اتنی بڑی نعمتوں کو دال روٹی کہہ رہے، اللہ دال روٹی دے رہے، یہ بھی نعمت کی تحقیر۔ ایک شخص نے مجھے اپنے گھر کے پاس کھڑے ہو کر بتایا کہ پہلے فلاں مقام پر رہتا تھا، وہ گھر اس کا 2 منزل ہے، ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، پہلے فلاں جگہ رہتا تھا، اب اللہ نے یہ جھونپڑی دے دی۔ یہ جھونپڑی ہے، جھوٹ بھی ہے اور اللہ کی نعمت کی تحقیر بھی۔ ایک عالی شان بنگلے کو جھونپڑی کہہ رہے، اور پھر تیسری یہاں قواعد یہ ہے کہ ریاکاری بھی۔ تم سمجھتے کہ تواضع ہے؟ بعض اوقات انسان تواضع کے خول میں ریاکار ہوتا ہے، تواضع کے خول میں ریاکار، جھوٹ بھی ہو گیا، اللہ کی نعمت کی تحقیر بھی ہو گئی، اور تواضع کی ریاکاری بھی سامنے آ گئی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا چھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ریاکاری کا خول ہوتا ہے، بندہ بڑا گناہگار ہے، بڑا خطاکار ہے۔ بات بات پر کچھ لوگ تو ان کا لقب ہے العبد العظیم، گناہگار بندہ، لقب ہے ان کا۔ کچھ لوگوں کا تخلص العظیم، گناہگار بندہ۔ تو یہ کچھ لوگ تواضع کے خول میں ریاکار ہوتے ہیں۔ انسان کبھی اللہ کے ڈر میں اس قسم کے جملے ادا کر دے، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو خاکسار کہتا پھرے، اپنے آپ کو گناہگار کہتا پھرے، یہ بھی ایک ریاکاری پر مشتمل جملہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں، وہ الفاظ ہیں جن میں شیطان اپنا وار کرتا ہے انسان۔ عزلت اور تنہائی اور گھر کی 4 دیواری میں رہنے میں بندہ اس قباحت سے بچ سکتا ہے۔ ہاں، دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو، اپنے سے کمتر کو مت دیکھو۔ کمتر کو دیکھو گے تو اس کی نافرمانیاں تمہیں دعوت دے گی، اور متقی لوگوں کو دیکھو گے، علماء کو دیکھو گے جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر یہ چیز تمہیں دعوت دے گی تم بھی ویسے ہی بن جاؤ۔ تو دین میں اپنے سے اونچوں کو دیکھو، بڑوں کو دیکھو، چھوٹوں کو مت دیکھو، اور دنیاوی امور میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو، بڑوں کو مت دیکھو۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، اور عافیت کا راستہ عزلت، بندہ اپنے ضروری کام نمٹا کر اپنے گھر کی 4 دیواری کو کافی سمجھے، یہ اس کے لیے عافیت کا راستہ ہے۔ کتنا بڑا عافیت کا راستہ ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ حسن بصری کا قول ہے کہ لا تجالسوا اهل البسطة، جن لوگوں کے پاس بڑی نعمتیں ہیں ان کے پاس کم بیٹھو، زیادہ مت بیٹھو، کیونکہ ان کے پاس زیادہ بیٹھنا اللہ کی نعمتوں میں تحقیر کا باعث بن جائے گا کہ تم اپنی جو اللہ نے تم کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو تم حقیر سمجھو گے کہ میرے پاس کیسے کپڑے ہیں، ایک فلاں کا گھر دیکھو، ایک میرا گھر دیکھو، ایک فلاں کا لباس دیکھو، ایک میرا لباس دیکھو، فلاں کی سواری دیکھو اور میری سواری دیکھو، اپنی نعمتوں کی تحقیر ہوگی۔ پھر یہ انسان کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکے گا،
اور اللہ نے اس شخص پر قیامت کے دن اپنی نعمتیں کھول دی تو کیسے سرخرو ہوگا، کیسے جواب دے سکے گا؟ نبی علیہ السلام رویا کرتے تھے، ایک دفعہ آپ نے کھجوریں اور پانی استعمال کیا، بڑے بڑے بھوک سے نڈھال تھے اور کھجوریں اور پانی میسر آیا، وہ آپ نے کھائی، ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ، عمر فاروق آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ رو پڑے اور فرمایا کہ ان نعمتوں کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا، اللہ کی یہ نعمتیں بڑی عظیم ہیں، ان کا بھی روز قیامت سوال ہوگا۔ تو انسان کیوں نہ عافیت کا طلبگار ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور نعمتوں کی تعظیم اس کے دل میں ہو، اللہ کی ہر نعمت کی تعظیم اس کے دل میں ہو، کسی نعمت کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی نعمت کی تحقیر کا شکار نہ ہو۔ پھر یہ عزلت اور یہ تنہائی اور انائے سو سے انسان کو بچائے گی، بدترین دوستی سے، برے دوستوں میں اختلاط سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو ایک مثال سے اشارہ کیا کہ مثل جلیس صالح، ایک نیک دوست اس کی مثال کا مثل عطار جیسی ہے، عطر فروش، اس کی دکان ہو، آپ اس کے پاس جائیں، وہاں کچھ دیر بیٹھیں، اگر وہ خوشبو کا تحفہ آپ کو نہیں دے گا تو جب تک آپ بیٹھے ہیں خوشبو آپ کو آتی رہے گی۔ جلیس صالح عطار کی مانند ہے، جب تک اس کی صحبت آپ کو میسر ہے، صحبت آپ کو حاصل ہے، خوشبو آپ کو ملتی رہے گی۔ جلیس صالح بھی اسی طرح ہے، وہ کوئی نیک بات آپ سے کہے گا، ذکر کی بات، اللہ کے خوف کی بات، تو نصیحت آپ کو ملتی رہے گی، اس صحبت کا فیض آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ جلیس صالح ہے، نیک دوست ہے۔ اور برے دوست کی مثال آپ نے کیر سے دی، کہ مثلا کیر ایک لوہار کی بھٹی سے اس کے پاس آپ جا کر بیٹھ جائیں، اس کے شرر، اس کی چنگاریاں اڑتی رہیں گی، اگر وہ چنگاریاں آپ کے لباس پر نہ بھی پڑیں اور آپ کے لباس کو نہ بھی جلائیں، لیکن جب تک وہ لوہا گرم ہو رہا ہے، اس کی بدبو بھٹی کی پھیلی ہوئی ہے اور اس کی حرارت باہر نکل رہی ہے تو وہ آپ کو نقصان دے گی۔ فرمایا کہ برے لوگ کسی طرح ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی پہلو نقصان دہ ضرور ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی مثال میں بھٹی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس میں آگ ہے اور بدبو ہے، اور جہنم میں بھی یہ دو چیزیں لازمی ہوں گی۔ خطرناک آگ جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جلایا 1000 سال تک اور اس کو سرخ کر دیا، پھر جلایا 1000 سال تک اس کو سفید کر دیا، پھر جلایا 1000 سال تک اور اس کو سیاہ کر دیا۔ اب وہ سیاہ ہے، تپش کے ساتھ ساتھ اندھیرا اور تاریکی اور سیاہی، اور ساتھ ساتھ انتہائی گندی بدبو جہنم میں پھیلی ہوگی۔ لوہار کی بھٹی، اس میں حرارت ہے اور بدبو ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے برے دوست کو اس سے تشبیہ دی کہ یہ دوستی جہنم میں دھکیلنے کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ اصل حرارت اور بدبو کا مرکز اور گھر ہے۔ اس سے عافیت کا راستہ کیا ہے کہ انسان اپنے لیے عافیت سوچے اور اپنے گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھے، ضروری امور انجام دینے کے بعد اپنے گھر بیٹھے، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، یہی سوچ کر کے فتنوں میں گھر بیٹھنا اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ چاہے کچھ بھی نہ کرے، اللہ کا ذکر بھی نہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کرے، لیکن یہ سوچ کر بیٹھ جائے، یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ان امور کو سمجھنے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔